الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، رمضان المبارک کی آمد ہے اور چند ہی دنوں میں انشاءاللہ رمضان المبارک کا آغاز ہوگا۔ پچھلے ہفتے رمضان المبارک اور اس کے روزے اور تراویح کے تعلق سے کچھ بات چیت ہوئی تھی۔ قرآن کریم کی اسی آیت کی تلاوت کی گئی تھی جس کی ابھی تلاوت کی گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے اس طرح جس طرح پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری کی راہ پر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں ہم لوگوں پر فرض کی ہیں، ان عبادتوں کا تعلق یا تو ہمارے مال سے ہے یا تو ہمارے جسم سے، بدن سے۔ بدن سے جن عبادتوں کا تعلق ہے وہ نماز اور روزہ ہے، اور مال سے جس عبادت کا تعلق ہے وہ زکوٰۃ و صدقات ہے۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ بدن اور مال دونوں سے تعلق رکھتی۔ تو نماز اور روزہ بدنی عبادت ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ ہر ایک پر فرض ہے۔ جب اس کا مال سے تعلق نہیں ہے تو پھر امیری اور غریبی سے اس کا تعلق نہیں، اس کا جسم سے اور بدن سے تعلق ہے۔ جب جسم اور بدن سے تعلق ہے تو ظاہر بات ہے، امیر ہو غریب ہو، اللہ نے سب کو بدن عطا کیا، جسم عطا کیا۔ اور طاقت اور قوت کا تعلق جسم سے ہے، مال و دولت سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی مالدار ہوگا وہ طاقتور ہوگا اور جو غریب ہوگا وہ کمزور ہوگا، ایسا نہیں۔ امیر و غریب طاقتور بھی ہو سکتے ہیں، کمزور بھی ہو سکتے۔ تو نماز اور روزے کا تعلق جسم سے، آپ دیکھو گے نماز کا تعلق جسم کے ظاہر سے، جسم کے ظاہر سے ہے۔ اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، قاعدہ ہے۔ یہ جسم کے ظاہر سے تعلق رکھتا ہے، اور جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو کچھ وقت کے لیے مصروف ہو جاتا ہے۔ نماز کی حالت میں آدمی کھانا نہیں کھا سکتا، پانی نہیں پی سکتا، چل پھر نہیں سکتا، بات چیت نہیں کر سکتا، مصروف ہو جاتا ہے۔ اس کا تعلق جسم کے ظاہر سے۔ روزے کا تعلق جسم کے باطن سے۔ اب آپ روزہ ہیں یا نہیں ہیں، میں روزہ ہوں یا نہیں ہوں، کوئی دیکھنے والا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ مجھے کھاتا پیتا نہیں دیکھے گا، وہاں تک وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکے گا کہ یہ روزے سے نہیں۔ تو روزے کا تعلق جسم کے ظاہری حصے سے نہیں، باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ اور روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جسمانی خواہشات، ضروریات، جس کو ہم جماع اور ہم بستری کہتے ہیں، اس سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ پچھلے ہفتے اشارتاً میں نے ایک مسئلے کی طرف بات رخ کیا تھا کہ روزے کی حالت میں ہم بستری نہیں ہو سکتی، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں شاید اس بات کی خبر نہیں ہے، وہ سحری کرتے ہیں اور دن کے ابتدائی حصے میں ہم بستری کا ارتکاب کر لیتے، جبکہ بیوی بھی روزے سے ہوتی ہے، شوہر بھی روزے سے ہوتا ہے۔ اور اگر روزے کی حالت میں ہم بستری کی گئی تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتا ہے۔ قضا ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا،
اور کفارہ 60 روزے یعنی 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھنا، بیچ میں ایک دن بھی آپ بغیر روزے کے نہیں رہ سکتے۔ اگر اس 2 مہینے کے درمیان کسی نے بیچ میں ایک روزہ چھوڑ دیا تو وہاں سے اس کو پھر 2 مہینے کے روزے رکھنے۔ رمضان المبارک آتا ہے، مسائل پوچھے جاتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ رمضان میں روزے کی حالت میں دن کے ابتدائی حصے میں ہم بستری کا ارتکاب کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا روزہ تو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، قضا بھی واجب ہوتی ہے اور 60 روزوں کا کفارہ بھی ان کے اوپر عائد ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو علم ہوا، آپ دوسروں کو بھی بتائیے۔ یہ بات عام ہونی چاہیے کہ لا علمی کی بنیاد پر اس طرح کے جو معاملات ہو جاتے ہیں اس کا تدارک ہو سکے، سد باب ہو سکے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز کا تعلق جسم کے ظاہر سے ہے اور روزے کا تعلق جسم کے باطن سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے۔ روزہ رکھنے والے کو پتا ہے کہ وہ روزہ ہے اور اللہ جانتا ہے کہ یہ روزے سے ہے یا نہیں۔ اس بنا پر روزے کا تعلق جسم کے باطن سے ہے۔ روزے کی حالت میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو دیکھ کر کے کوئی فیصلہ کر سکے کہ یہ روزے سے۔ ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جمعہ کی نماز کے انتظار میں، ہم میں سے کون روزہ ہے کوئی کسی کو دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی روزے کے لیے کوئی ظاہری عمل نہیں ہے جیسے نماز کے لیے ہے۔ نماز کے لیے ظاہری عمل ہے، آدمی قیام کی حالت میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، رکوع کی حالت میں جھکا ہوا ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں زمین پر پیشانی رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن روزے کے لیے ایسی کوئی ظاہری علامت نہیں ہے۔ تو نماز کا تعلق ہمارے جسم کے ظاہر سے ہے اور روزے کا تعلق ہمارے جسم کے باطن سے ہے۔ اللہ پاک نے ہر صاحب ایمان پر روزہ فرض کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا یہ مہینہ اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کو عطا کیا، جس میں اللہ پاک نے قرآن کریم اتارا اور اسی کے متعلق فرمایا کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھے۔ جس طرح ہر مسلمان پر امیر ہو یا غریب ہو نماز فرض ہے، اسی طرح ہر مسلمان پر امیر ہو یا غریب ہو روزہ فرض ہے۔ یہ بدنی عبادت ہے، اس کا تعلق بدن سے ہے، مال سے نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کما کتب علیکم الصیام من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا، اور دوسری بات یہ کہ صرف تم پر ہی روزہ فرض کیا گیا ایسا نہیں، پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ پچھلی گفتگو میں نے یہ بات کہی تھی کہ پچھلی امتوں پر روزہ فرض تھا لیکن رمضان المبارک کا روزہ نہیں تھا، ان کے لیے عاشورہ محرم کا روزہ تھا۔ اللہ نے رمضان کا روزہ خصوصیت کے ساتھ اس امت کو عطا کیا ہے، لیکن روزہ پچھلی امت کے لوگ بھی رکھا کرتے، اور اللہ پاک بتانا یہ چاہتے ہیں کہ روزہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کا کرنا ہم لوگوں کے لیے ناممکن ہو۔ جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے سب پر اللہ نے روزے فرض کیے، کم و بیش ہر امت روزہ رکھتی رہی ہے، اس لیے ہم پر روزہ فرض کیا گیا ہے تو روزہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ ہم اس کو نہ کر سکیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک نواب کے متعلق ان سے بتایا گیا کہ یہ روزہ نہیں رکھتے۔ حضرت کا وہاں جانا ہوا تو نواب صاحب سے پوچھا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھتے،
تو نواب صاحب کہنے لگے کہ ہاں میں روزہ نہیں رکھتا. پوچھا کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو مر جاؤں گا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو امت نے حکیم الامت کا خطاب دیا. اللہ نے ایسی حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں ان کو عطا کی تھی جس کی وجہ سے حکیم الامت کا خطاب ان کو دیا گیا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ روزہ رکھو، اگر تم مرنے لگو گے تو روزہ توڑ دینا. شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر آدمی بھوک و پیاس سے مرنے لگے تو روزہ توڑ دینا چاہیے. روزہ رکھا اور بیماری کی کیفیت طاری ہو گئی تو روزہ توڑنے کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے. روزہ توڑ سکتے ہیں، اس کی قضا بعد میں ہو سکتی ہے. جان کا بچانا فرض ہے، حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے. تو نواب صاحب کو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی نسخہ بتایا، یہی طریقہ بتایا کہ آپ کو روزہ رکھنا چاہیے اور اگر آپ مرنے لگو تو روزہ توڑ لینا. اب ظاہر بات ہے آدمی روزہ رکھنے سے مرتا نہیں ہے. انہوں نے روزہ رکھا، روزہ رکھ لیا، اور روزہ رکھنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے جن کو بھوکا رہنے کی عادت ہو. جو کم کھاتے ہو ان کو روزہ بہت آسان ہے. ایک بادشاہ نے 2 لوگوں کو قید کیا کسی جرم کی سزا میں. ایک ان میں سے کمزور تھا، کھانے پینے میں بھی کمزور تھا، یعنی تھوڑا کھاتا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ ہٹا کٹا تھا، خوراک بہت اچھی تھی. دونوں کو بند کر دیا اور 3 دن کھانا نہیں دیا. 3 دن کے بعد دیکھا گیا کہ جو ہٹا کٹا تھا وہ مر گیا، اس سے بھوک برداشت نہیں ہوئی، اور جو دبلا پتلا تھا، کم کھانے کی اور بھوکا رہنے کی عادت تھی، وہ 3 دن گزرنے کے بعد بھی رہا سلامت. تو جو لوگ کم کھاتے ہیں اور جن لوگوں کو بھوکا رہنے کی عادت ہے، روزہ ان کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. روزہ ان کے لیے مشکل ہے جن کا ناشتہ بھی بہت تگڑا ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی بہت زوردار ہوتا ہے اور رات کا کھانا بھی شاندار ہوتا ہے. ان کے لیے روزہ مشکل ہوتا ہے. لیکن جو لوگ کم کھاتے ہیں، اور یہ کامل ایمان ہونے کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یأکل فی مئۃ واحدہ، کہ جو ایمان والا ہوتا ہے یعنی کامل ایمان والا ہوتا ہے وہ ایک آنت میں کھاتا ہے. والکافر یأکل 7 امعاء، اور کافر جو ہوتا ہے وہ 7 آنتوں میں کھاتا ہے. خوراک کا اتنا فرق ہوتا ہے ایمان کے کمال کی وجہ سے. تو زیادہ کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے اور کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کم کھانا کمال کی بات ہے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی، ان کو کسی سادھو نے مقابلے کی دعوت دی اور یہ کہا کہ آؤ ہم دیکھتے ہیں تم کون زیادہ کھاتا ہے. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زیادہ کھانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، آؤ ہم اس پر مقابلہ کرتے ہیں کہ کون کتنے دن تک بھوکا پیاسا رہتا ہے. ساتھ میں بیٹھتے ہیں ایک کمرے کے اندر، دروازہ بند، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں رہے گی، کون کتنے دن تک بھوکا پیاسا رہتا ہے اس پہ مقابلہ کرتے. ظاہر بات ہے وہ بہت کھانے والا تھا، وہ تو ایک ٹائم نہیں کھائے تو اس کی حالت خراب ہو جائے گی، اس نے مقابلے سے انکار کر دیا. تو روزے کا تعلق جسم کے باطن سے. تیسری بات آیت کریمہ میں اللہ پاک نے جو ذکر کی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے. 3 چیزیں روزے کی حالت میں ضروری ہے. صبح صادق سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک کھانے سے رکنا ہے، پینے سے رکنا ہے، جماع اور ہم بستری سے رکنا ہے. یہ 3 چیزیں چھوڑ کر کے
آدمی روزے کے نیت سے صبح صادق سے لے کے شام تک رکا رہے تو یہ روزے دار ہے، یہ روزے دار ہے۔ ان تین چیزوں کا چھوڑنا ہے۔ اب تقوی اور پرہیزگاری کن راستوں سے آپ کو اللہ پاک عطا کرے؟ کھانا پینا، خواہشات نفسانی، ان تین چیزوں پر اگر آپ نے کنٹرول کر لیا، اللہ پاک تقوی اور پرہیزگاری کی دولت عطا کر دے۔ عام حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی روزے سے نہ ہو تو بھی کھانے کے لیے پیٹ کے تین حصے کرنا چاہیے، ایک غذا کے لیے ایک حصہ، دوسرا حصہ پانی کے لیے اور تیسرا حصہ خالی رکھا جائے۔ یہ عام دنوں میں کھانے کا ہمارا معاملہ ہونا چاہیے، معمول ہونا چاہیے، لیکن ہم لوگ ان چیزوں کو پیش نظر نہیں رکھتے، اور کم کھانے کی جو خوبیاں ہیں اور کم کھانے سے جو صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں، وہ جب آپ اس پر عمل کرو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ کم کھانے کی عادت ڈالنا چاہیے جسم کے باطن کو۔ جب آدمی ان تین چیز راستوں سے کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے پابند کر لیتا ہے تو اللہ پاک اسے تقوی اور پرہیزگاری کی دولت عطا کر دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شخص جس پر خواہشات کا غلبہ ہو اور شادی نہیں ہوئی ہو، اندیشہ ہو کہ یہ زنا میں گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، فَلْيَصُمْ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کہ وہ روزہ رکھے۔ روزہ رکھنا اس کے لیے خواہشات نفسانی پر کنٹرول کرنے کا ذریعہ بنے گا، اللہ گناہ سے روک دیں گے۔ ایک مہینہ اگر صحیح معنوں میں آدمی روزہ اہتمام کے ساتھ رکھے، اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ روزہ رکھے، سحری میں اتنا نہ کھائیں کہ کھٹی ڈکار آنے لگے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو۔ یہ یہود و نصارہ سے مخالفت ہے، وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں اور ہم سحری کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ چاہے ایک چھوارا کھا لو، ایک کھجور کھا لو، یعنی کم کھانا چاہیے سحری میں۔ مثال ایک چھوارے یا ایک کھجور کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ روزے کی حالت میں کچھ وقت بھوک کی شدت کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ جب اس طرح ہم لوگ روزہ رکھیں گے کہ شام کے قریب بھوک کی شدت ہوگی تو یہ جسم بھوک کی وجہ سے کنٹرول میں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیزیں ارشاد فرمائی کہ کھانے کا راستہ، پینے کا راستہ، خواہشات نفسانی کا راستہ، اس کو آپ بند کرو، اللہ تقوی کی صفت عطا کریں گے۔ اگر ہم لوگ روزہ جیسا ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں کھانے پینے کا، وہ اہتمام نہ کیا جائے اور روزہ رکھا جائے تو اس کے اثرات 11 مہینوں پر محیط رہیں گے۔ لیکن ہمارا روزہ تو نام کا روزہ ہوتا ہے، شریعت کے تقاضوں کو ہم پورا کر دیتے کہ سحری سے صبح صادق سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے رک جاتے ہیں، لیکن بیچ میں ایک وقت کا جو کھانا ہم چھوڑتے ہیں اس کی تلافی سحری اور افطاری میں ہو جاتی ہے۔ 11 مہینہ ہم جو نہیں کھاتے، جو اہتمام نہیں کرتے کھانے پینے میں، وہ اہتمام رمضان المبارک میں ہوتا ہے۔ ہم میں بہت کم لوگ ہوں گے، 1% لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے جو 11 مہینے میں ڈرائی فروٹ کی تری وغیرہ استعمال کرتے ہو۔ اللہ ماشاءاللہ کسی کے گھر کا معمول ہوگا تو الگ بات ہے، ورنہ ڈرائی فروٹ کی تری ہم لوگ سحری میں افطاری میں لیتے ہیں اہتمام کے ساتھ۔ فروٹ استعمال ہوتا ہے کھانے کے اندر، اچھے چاول، اچھا گوشت، اچھی چیزیں استعمال ہم لوگ کرتے ہیں۔
تو ایک وقت کے کھانے کا جو گیپ ہوتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت سارے لوگوں کی تو رمضان میں صحت بن جاتی، سحری زوردار رہتی ہے، افطاری زوردار، اور پھر تیسرا کھانا تراویح کے بعد بھی رہتا ہے. آیت کریمہ میں تیسری بات ذکر کی گئی لعلکم تتقون. روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک روزے سے چاہتے کیا ہیں؟ اللہ پاک کی منشا یہ ہے کہ آدمی میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے. پچھلے ہفتے میں نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ استقبال رمضان کا مطلب کیا ہے. استقبال رمضان کا مطلب یہ ہے کہ ہم عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. 5 وقتہ نمازوں کا باجماعت اہتمام، روزے کا اہتمام، تراویح کا اہتمام. تراویح مستقل ایک سنت ہے جو پورا مہینہ پڑھی جائے گی، اور تراویح میں پورا قرآن پاک پڑھنا یہ ایک مستقل الگ سنت ہے. ان چیزوں کا اہتمام کرنا یہ ہے استقبال رمضان. آدمی نیکی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. جب ان 2 چیزوں کا اہتمام کیا جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے رمضان کا استقبال کیا. اور اگر جیسے 11 مہینے زندگی گزرتی رہی گناہوں کے ساتھ، رمضان میں بھی اگر گناہ ہوتے رہے تو یہ تو رمضان کا استقبال نہیں ہوا. نماز تو 11 مہینے پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کہو، قرآن کریم کی تلاوت کہو، 11 مہینہ منع نہیں ہے، 11 مہینہ بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے، لیکن رمضان میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. زکوٰۃ کا تعلق انسان کے مال سے، جس کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا اس پر زکوٰۃ فرض ہے. جو مال کی زکوٰۃ آپ نے پچھلے سال دی تھی، اگر وہ مال اب بھی باقی ہے تو اس سال بھی اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. یعنی زکوٰۃ ہر سال واجب ہوتی ہے. مسئلہ کل کسی نے پوچھا کہ میرے پاس کچھ پیسہ تھا، پچھلے سال میں نے اس کی زکوٰۃ دے دی، کیا اس سال پھر اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ اس کے ذہن میں سوال یہ تھا کہ جس مال کی ایک مرتبہ زکوٰۃ دے دی گئی، کیا دوبارہ اس کی زکوٰۃ فرض ہے؟ یہی بتانا ہے کہ ہر سال آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک 10 لاکھ روپیہ آپ کے گھر میں رکھا تھا، آپ نے پچھلے سال اس کی زکوٰۃ دے دی تو اب زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، ایسا نہیں ہے. یہ مال پچھلے سال تھا تو زکوٰۃ دی گئی، اس سال ہے تو بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی. صاحب نصاب لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ در حقیقت مال کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے. مال کو پاک کرنے کا اور مال کو ضائع اور برباد ہونے سے بچانے کا ذریعہ ہے. آدمی کا دیوالیہ کیوں نکلتا ہے؟ زکوٰۃ نہیں دیتا اس لیے اس کو نقصان ہوتا ہے. تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھو گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ مالداری تیسری پیڑھی تک نہیں آتی. شہر میں آپ اگر سروے کر کے دیکھو گے تو آپ کو 100 سے زیادہ مثال ملے گی کہ امیری اور دولت مندی تیسری پیڑھی تک نہیں آتی. اس کی وجہ، آپ اگر اس کی وجہ تلاش کرو گے تو بہت ساری چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ملے گی کہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ وہ تمہیں واپس دے گا. فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تعالیٰ اسے واپس دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے کہ اللہ رب العزت کی قسم، بعض الفاظ میں آتے ہیں کہ میری جان جس کے قبضے قدرت میں ہے اس کی قسم، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا.
ما نقص مال من صدقہ، حضور نے قسم کھائی ہے اس بات پر کہ کسی کا مال بھی اللہ کے راستے میں صدقہ، زکوٰۃ، خیرات دینے سے کم نہیں ہوگا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو کچھ تم میرے راستے میں خرچ کرو گے، زکوٰۃ کے نام سے، صدقات کے نام سے، فی سبیل اللہ کے نام سے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تعالیٰ اسے واپس کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، جو دیا ہے اللہ اس کے بدلے میں ہماری امیدوں اور توقعات سے زیادہ دے گا، اور وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اس پر حضور نے قسم کھائی۔ دوسری بات اللہ پاک نے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کہ آپ مسلمان مالداروں سے زکوٰۃ وصول کریں، یہ زکوٰۃ ان کے مال کو جو ہے پاک کر دے گی، ان کے مال کو پاک کر دے گی۔ تو یہ زکوٰۃ ہمارے مالوں کی حفاظت کا، مالوں کی بڑھوتری اور برکت کا، اور مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ اہتمام کے ساتھ دینا چاہیے، بلکہ زکوٰۃ جھکتی دینا چاہیے۔ اگر ہم پر 100 روپیہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، 100 روپیے سے زیادہ دیں۔ ان لوگوں پر جن پر پہلی مرتبہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، ان کو اس کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل جو بیت المال کی طرف سے مقرر کیے گئے تھے، ایک قبیلے میں گئے، ایک شخص کے پاس، ان سے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری بکریاں ہیں، اور یہ گائے بیل ہیں، اور یہ اونٹ وغیرہ ہے۔ انہوں نے شمار کیا، اور شمار کرنے کے بعد بتایا کہ تم پر